أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والقا اور اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تمید بکم کہ کہیں وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، وانہارا اور جاری کر دی نہریں، وسبلا اور راستے بنائے، لعلکم تاکہ تم تہتدون اور راہ پاؤ۔ اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان جاری ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ایک ہے، اور اسی نے کائنات کو بنایا، کائنات کی چیزوں کو بنا کر انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بنایا ہے اس میں سے ایک زمین بھی ہے، اور زمین کے اوپر پہاڑ بھی ہے، پہاڑوں کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں کہ ان میں سے قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، سونا نکلتا ہے اور دوسرے فائدے کی چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک پہاڑوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا۔ والقا اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے کہ جس طرح یہ زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اسی طرح ان کا حصہ زمین کے اندر بھی میخ کی طرح گاڑا ہوا ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ذکر کیا کہ ان تمیت بکم کہیں یہ تمہیں لے کر کے ڈھلک نہ جائے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کا بیلنس برقرار نہ ہوتا، جس طرف انسانوں کی آبادی زیادہ ہوتی وہ سب باہری ہو جاتا، زمین ڈھلک جاتی، ایک طرف جھک جاتی، لیکن ان پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو، توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ لوگوں تم کو یہ دریا نظر آتے ہیں، یہ سمندر نظر آتے ہیں، یہ نہریں نظر آتی ہیں، یہ کسی اور نے جاری نہیں کیے تمہارے لیے، تمہارے پروردگار نے یہ پانیوں کے دریا تمہارے لیے جاری کر دیے ہیں۔ وہ انہارا اسی رب نے تمہارے لیے دریاؤں کو جاری کر دیا ہے، نہروں کو جاری کر دیا ہے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پہنچتی ہیں، زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، زمینوں سے فصلیں اگتی ہیں، ان کے اوپر پیداوار ہوتی ہے جو حضرت انسان کے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو احسانات کیے ہیں کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے اور یہ آسانی کے ساتھ ترقی کی منازل کو طے کرے، اس میں سے ایک احسان اور انعام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر راستے بنا دیے، وسبلا اور اس نے راستے بنائے کہ جن کے اوپر چل کر کے انسان اپنے منازل مقصود کو پہنچتا ہے، کام کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ راستے بنائے لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ، ان کے اوپر چل کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچو۔ وعلامات اور دوسری نشانیاں بھی بنائیں، راستوں کو معلوم کرنے کے لیے، اپنی منزلوں کو معلوم کرنے کے لیے پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں، مکان بھی ہوتے ہیں کہ آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ یہ پہاڑی آ گئی ہے، یہ درخت آ گیا، اب یہاں سے یہاں بڑھنا ہے اور فلاں علاقہ آ جائے گا۔ بالکل اگر جٹیل میدان ہوتا ہے جس طرح کے صحرا ہوتا ہے تو پھر منزلوں کو پانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو رات کے وقت، جس وقت بہت اندھیرا ہوتا ہے
تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک انتظام کیا ہے کہ جب لوگ صحراؤں کے اندر ہوتے ہیں یا سمندروں کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی اور نشانیاں راستے معلوم کرنے کی انسان کو دکھائی نہیں دیتی، تو وہاں پر آسمان کے ستارے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اب یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ذکر کر دے کہ ہم یہتدون، یہ لوگ ان سے بھی راہ پاتے ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر کے یہ لوگوں کو راستے معلوم ہوتے ہیں۔ ستاروں کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، آسمان کی زینت کا ذریعہ بھی ہیں، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہیں، لوگ ان کے ذریعے سے اپنے راستوں کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ رات کے وقت ستارے نہ ہوں تو انسان کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے آج بادل ہیں، بارش کا امکان ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہوں رات کو، تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مطلب صاف ہے، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ افمن یخلق، بھلا وہ ذات کہ جو پیدا کرتی ہے، کمن ہو سکتی ہے ان کی طرح جو لا یخلق پیدا نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد کہ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا، اور راستوں کو اللہ نے بنایا، پانیوں سمندروں کو اللہ نے بنایا، آسمان کو، ہواؤں فضاؤں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو ایک طرف ایک ہستی ہے جو بنانے والی ہے، دوسری طرف تمہارے لات ہیں، عزیٰ ہے، منات ہے، جو کچھ بنا نہیں سکتے۔ تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بنانے والا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ اگر لوگ لات کے آگے، منات کے آگے جھکتے ہیں تو یہ ناحق کرتے ہیں۔ لات عزیٰ منات کیا پیدا کریں، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی ان کے سامنے سے کھانا اڑا کر کے لے جائے تو وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص اگر آ کر کے ان کو مارنا شروع کر دے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور یہ انسان بھی جو کبھی کبھار خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، یہ بھی ایک باطل دعویٰ کرتا ہے۔ اور جس وقت اس کے اوپر بھی سزا آتی ہے، جیسے کہ فرعون نے دعوے کیے تھے انا ربکم الاعلی، وہ بھی جس وقت پکڑ کے اندر آیا تو اس کی ساری خدائی اس کے ذہن سے نکل گئی، اور حقیقی جو پروردگار ہے اس کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں اعلان کرنے لگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا، لوگوں طرح غور تو کرو، افمن، بھلا وہ ذات جو یخلق کو پیدا کرتی ہے سب کچھ، کمن ہو سکتی ہے ان کی طرح، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، قطعاً بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اور اس کی بندگی کی جائے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ والقا، اور اس نے ڈال دیا، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں یہ تمہیں لے کر ڈلک نہ جائے، وہ انہارا، اس نے جاری کر دیے نہریں، وہ سبلا، اور راستے بنائے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، راہ پاؤ، وہ علامات، اور دوسری نشانیاں بھی بنائی، وہ بالنجم، اور ستاروں سے بھی، ہم یہ لوگ یہتدون، راستہ پاتے ہیں۔ افمن، بھلا وہ ذات جو یخلق کو پیدا کرتی ہے، کمن ہو سکتی ہے ان کی طرح جو لا یخلق کو پیدا نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم